اور جناب ویلکم بیک. آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ آپ جو سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرمائیں گے وہ بھی ایم جے ایم کے تعاون سے جو کہ اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ہیں. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے محمد ریحان صدیقی صاحب نے جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, فروغ نعت میں پیش ہیں اور نقیب محفل بھی. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا, ایک چیز میں بتاؤں گا کہ انسان کا جو اخلاق ہے وہ بڑا اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اس دن نقیب محفل انہوں نے مجھے جب پیار سے بتایا تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنے چہرے پر شکن نہیں ڈالی, ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا. تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی واقعی میں بہت زیادہ ضرورت ہے, جو کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس غلطی کو ختم کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہی ایک استاد کی, ایک محبت کرنے والے شخص کی ایک ضمانت ہوتی ہے. اسی کے ساتھ سعید انصاری صاحب جو کہ آپ پہلے سیگمنٹ میں بھی دیکھ رہے تھے, آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے رائٹ سائڈ پر جوائن کیا ہے طلحہ انصاری جو کہ سعید انصاری کے بیٹے ہیں. السلام علیکم. حسن رضا قادری, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور آج نعت کے لیے پھر سے موجود ہے اذان یوسف. تو اذان سے ہم کہیں گے کہ ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو, کچھ غلطی ہو تو ہمیں اور اس بچے کو معاف کریں. آمین سم آمین. اسی کے ساتھ ریحان بھی آپ کی طرف آئیں گے کہ نقیب محفل جب آپ ہوتے ہیں, یعنی کمپیئر جب آپ ہوتے ہیں, تو اچھا آپ محفلوں کو ہوسٹ کرتے ہیں, اور عام فہم زبان میں بتاؤں گا, ہمارے بچے جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے. تو ایک محفل کو جب ایک ہم چینل کی محفل کرتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ آرگنائزڈ ہوتی ہے, ویل آرگنائز. جیسے کہ اس تمام چیزوں کے پیچھے رمیز خان نے کافی بھاگ دوڑ کی اور چیزوں کو کیا. سعید انصاری پیش تھے. تو میں بالکل روپانی فاؤنڈیشن کو نہیں بھول سکتا, ایم جے ایم کو نہیں بھول سکتا, بینک الفلاح اسلامی کو نہیں بھول سکتا, جو کہ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں. اور بیچ میں ایک آدھ دفعہ ہم الرحمان بریانی بھی ہماری آئی تھی, اور یہی چیزیں جو تھیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھیں. لیکن اٹ سیلف ایک مشقت والا کام تھا, کیونکہ یہ رجب سے شروع ہو گئے تھے رمیز خان صاحب کہ یہ چیز کرنی ہے, ایسے ہوگا, یوں کریں گے, وہ کریں گے. اور ابھی بھی ماشاءاللہ 2 ٹرانسمیشن لے کے چل رہے ہیں, سحری یہاں پر, افطار دوسرے چینل پر. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت آسان ہوتی ہے کمپیئرنگ؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی مثال دوں دنیاوی. جیسے اسٹیج کرنا مشکل ہے, ٹی وی اور فلم کرنا آسان. ٹھیک ہے. جہاں لائیو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ مشکل رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور لائیو پرفارمنس میں پبلک کو ایڈریس کرنا اور ان کے مزاج کو سمجھنا اور ان کے مزاج کو عشق رسالت میں ٹرانسفر کرنا, یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. ٹاسک ہوتا ہے بالکل. کیونکہ نقیب کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر وہ ولولہ, وہ شوق, وہ جذبات جو عشق رسالت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کی سرشاری کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں, ان جذبات کو عوام الناس میں ڈیولپ کرنے کے لیے نقیب کو رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہم طلحہ سے چاہیں گے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں, جو کہ انصاری صاحب کے صاحبزادے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی
کے خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور طلحہ انصاری، اور آج ماشاءاللہ آپ نے بیچ میں سانس نہیں توڑا. کل ہم نے کہا تھا، اچھا ایک چیز میں بڑی اچھی ریحان بھائی آپ کو ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ والد محترم ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں ان کے. کل میں نے ایک چیز اس کو بتائی کہ یہاں پر یہ پرابلم ہوتی ہے، وہ کیا پرابلم ہوتی ہے وہ نہیں ڈسکس کرتے. تو آج وہ بچے کے اندر کافی چینجز ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک کہ مجھے انصاری بھائی نے منع نہیں کیا کہ کیوں بتا رہے ہو میرے بیٹے کو، جو کہ آج کل عام فہم ہو گیا ہے کہ میرے بچوں کو کیوں ٹوک رہے ہو یا میرے بچوں کو کیوں بتا رہے ہو. اچھا میری برائیاں جو بچپن میں تھی وہ واپس آ گئی. دیکھیے اصلاح ضروری ہے، اور میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن شو بریک کے بعد بتائیں گے. اور چیزیں جو ہیں وہ واقعی میں بتانی چاہیے. اصلاح ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. بالکل ایسا ہی اصلاح برائے اصلاح ہونا چاہیے، اصلاح برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کل اصلاح کرتے ہوئے میری یہ غلطی، ایک دوست ہے جو ہے وہ ہر کوئی غلطی کرتا ہے اور غلطی کا پتلا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ چاہے پریویس پروگرام ہو، کوئی اور پروگرام ہو، جو بھی اگر کہیں پر غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. غلط الفاظ ادا ہو گئے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، جیسے فرض کریں میں نے بات کچھ کہنا چاہیے، آپ کی دل آزاری ہوگی تو میں وہاں معافی چاہوں گا کہ میری وہاں پر وہ اٹینشنز نہیں تھی. اٹینشنز بہت میٹر کرتی ہیں چیزوں میں. تو اس بھائی نے وہ جو کلپ ہے وہ کوئی 3000 جگہ پر سینڈ کرنے کے بعد مجھے کہہ رہا ہے میں نے کسی کو نہیں بتایا، صرف تمہیں بتا رہا ہوں. تو میرے کزن کو میسج کر کے بھی تو اس نے جب چیزیں دیکھی تو بڑی یہ چیزیں عجیب ہو گئی ہیں. ابھی میں ایک چینل پہ تھا تو جو گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے نعت سننی تھی، تو میں وہاں پہ مذہبی گفتگو کر رہا تھا. جو اینکر تھا اس بیچارے سے جو ہے اس نے نعت خواں کا نام میرا ہی نام لے لیا، اور نعت خواں کی باری تھی لیکن اس نے نعت پڑھ لی. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مالا اوپر کا ہو یا نیچے کا ہو، ہم ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں. alright جی، اسی کے ساتھ اب ہم آئیں گے حسن رضا قادری سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میں گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. اور اس بچے کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کی آواز میں جو گونج ہے، یہ ایک اکیڈمی کو بھی لیڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے. ارے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے. اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے.
ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں۔ ارے زخم دل کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور مجھے پروڈیوسر صاحب بتائیے گا کہ بریک میں کتنی دیر ہے، اور اسی کے ساتھ پھر ہم آگے جائیں گے۔ اور جو ہے بالکل جی ابھی ٹائم ہے، ماشاءاللہ جس انداز سے آپ پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی در۔ واقعی میں ریحان بھائی میں یہ کہوں گا، اور انصاری صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جب ایسے بچے پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سی ڈفرینٹ سی فیلنگ آتی ہے کہ یہ بچے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن اتنی میٹھی، اتنی پیاری اور اتنی سریلی آواز ہونے کے باوجود یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگاہ نبی پر آ کر ان کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں، تو واقعی میں ان کو خدا چنتا ہے، یہ پھر بنائے نہیں جاتے۔ جی ایک جملہ جو ہے کہوں گا بچے کے لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جو اچھا جو پڑھ رہے ہیں، یہ پاکستان میں نعت کا بہترین مستقبل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم جس دور میں ہم نے نعت خوانی کی، سعید بھائی بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم محفلوں میں جایا کرتے تھے تو اس وقت جو ہے کمرشلزم اتنا نہیں ہوتا تھا۔ آج تو انہیں پروجیکشن مل رہی ہے نا، جو ثنا خاں ہیں وہ بسوں میں سفر کر کے محفل گاہ تک آتے تھے، اور بڑی مشکل سے جو ہے مہینوں میں ایک محفل ہوتی تھی یا 2 محفلیں ہوتی تھیں۔ آج ان کے پاس اپارچونٹی ہے کہ ان کو اتنے چینلز ملے ہوئے ہیں، آج ان کے پاس اپارچونٹی ہے، اتنی محفلیں ملی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، یوٹیوب ہے، اور یہ اپنی آواز کو، اپنی کلا کو، اپنے فن کو لوگوں میں روشناس کرا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور ایک چیز میں نے بڑی اچھی، مجھے ایک حضرت سے میری ملاقات ہوئی، غالباً وہ ریڈیو پاکستان پہ ان سے بات ہوئی، تو کہتے جب ہم چھوٹے تھے تو گھروں میں میلاد کا ایک انعقاد کیا جاتا تھا ہر جگہ پر، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو کیونکہ جب سے میں نے دیکھا ہے تو میلاد میں کھانا بڑا مست ہو گیا، ورنہ لوگ آتے نہیں ہیں۔ اچھا اگر رات کا پہلے چائے بسکٹ کے اوپر جو ہے نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 2 کوئی مٹھائیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی سی، اور پلاسٹک کا کوئی پھول ہوتا تھا، اس پہ بڑی خوشبو آتی تھی، تو اس پہ عطر لگایا جاتا تھا پلاسٹک کے پھول۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوا؟ جی اچھا اوکے اوکے۔ تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی میں نے دیکھا نہیں، تو میں نے پلاسٹک کے بھی دیکھے، کاغذ کے بھی دیکھے۔ اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ کا ایک تو پاکٹ پر بھاری نہیں پڑتا تھا، کپڑوں کا کسی کو فکر نہیں ہوتا۔ ذیشان ہاں، لیکن ذیشان اس میں ایک کانسیپٹ برا نہیں مانیے، محافل ہو رہی ہیں، میں اس لیے کیونکہ فروغ نعت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ آپ کے توسط سے یہ بات چلی جائے۔ بالکل بالکل، محافلیں بہت ہو رہی ہیں، بہت ذوق و شوق سے ہو رہی ہیں، اور بہت بڑے بجٹ کی ہو رہی ہیں، لیکن روحانیت اور عقیدت دونوں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ کیوں ہو گیا ریحان بھی میں اس کے لیے بتاؤں گا، لیکن پروڈیوسر ڈائریکٹر رمیز خان نے صحیح کہا کہ ابھی بھی جو پرانے طرز کے لوگ ہیں، پرانے وضع کے لوگ ہیں، وہ ابھی بھی وہ مٹھائی کا نام ایک مجھے نہیں آ رہا، وہ کون سی ہوتی نان ہے؟ کھٹائی، بالوشاہی، اور وہ جو پھول ہے وہ دیتے ہیں۔ اور آپ نے کہا ریحان بھی کہ وہ مزہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل نا پیکٹ میں کیا ہے وہ سوچا جاتا ہے، تو جب یہ چیز آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کا کیوں نہیں دے گا ثواب؟ دیکھیں آج میں نے یہاں پر اس بچے کو فرض کریں 1 لاکھ روپے دے دیا، 1 لاکھ کتنے دن چل جائے گا اس کا؟
لیکن وہ خربوں کے حساب سے جو نیکیاں لے کر جائے گا وہ آخرت میں اس کو جنت اس کا گھر ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پہلے کے جو تھے، جو نعت خواں تھے، جو ثنا خواں تھے، جو محفل نقیب بھی تھے، یا جو محفل کو سجایا کرتے تھے، نبی کی محفل ہو یا رب تعالیٰ کی جہاں پر حمد و ثنا کی جائے، وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں تک آواز پہنچے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ امیر لوگ آگے ہوتے ہیں، غریب بیچارہ کہیں کونے کچھ سے دیکھ لے تو چیز ہو جاتی ہے، ورنہ اس ذیشان کی تو بھائی، رسائی نہیں۔ نعت کے حوالے سے بات کروں گا کہ پہلے جو نعت خواں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کسی شاعر نے اس کو بند کیا اپنے قلم کے ذریعے کہ نعت پڑھتا ہوں اور لرز جاتا ہوں میں، کیا؟ نعت پڑھتا ہوں اور لرز جاتا ہوں میں، ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ، سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ۔ جب آپ یہ سوچ کر نعت پڑھیں گے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی عقیدت اور روحانیت دونوں آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ یہ بات کر سکتے ہیں جن کی صرف اور صرف لگن جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پڑھنا قبول ہو جائے، بولنا قبول ہو جائے، اس در کے اوپر جب میں جاؤں تو وہاں پر حاضری قبول ہو جائے، اور پھر ایک دفعہ نہیں، ہر مہینے کا سفر میرے نصیب میں اللہ وہ تعالیٰ کسی نے کہا نا کہ وہ ایک حرف بھی آقا جو قبول ہو جائے، میری ساری زندگی کی محنت وصول ہو۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہی چیزیں زندگی میں عام کریں، اور پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ ایک اور کلام آپ ہمیں سنائیں، پھر ہم طلحہ کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں، پیارا کلام ہے، ہو سکے تو شامل ہو جائیے گا۔ لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا، البحر علا والموج طغى، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انا فی عطش وسخاکاتم، برسنہارے ریم جھیم ریم جھیم، برسنہارے ریم جھیم ریم جھیم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خام خام نوائے رضا،
یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور حسن رضا قادری جب بھی پڑھتے ہیں واقعی میں دل چاہتا ہے کہ یہ پڑھتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جی بہت خوبصورت نعت پڑھی، لیکن میں آج اس موقع کی مناسبت سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس نعت کو جتنا خوبصورت الحاج سعید ہاشمی نے پڑھا اور آج ان کی برسی ہے، تو میں تمام ناظرین سے اور دیکھنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں. اور ولی صفت انسان تھے اور اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو جو عروج دوام بخشا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. سبحان اللہ. اور یہی چیز کہ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ مقام جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ دے اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی زندگی گزارنے کی ڈگر وہ کر دے کہ ہم اپنے جو ہے زندگی میں آگے بڑھ سکیں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ویلکم بیک. آپ کو ایک بار پھر بتا چلیں کہ اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہے MJM جو کہ بلڈرز ہیں اور ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ کا بھی ان کا اپنا ایک ادارہ ہے جہاں پر آپ کو وہ بلا کر سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو کیسے چلا سکتے ہیں. سعید انصاری صاحب آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. اللہ اللہ شہید کونین جلالات اللہ اللہ شہید کونین جلالات تیری اور فرش کیا عرش سے جاری ہے حکومت فرش کیا عرش سے جاری ہے حکومت تیری اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں کہ غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. اور چونکہ سعید ہاشمی صاحب کی آج برسی ہے ان کے پڑھے ہوئے نعت کے صرف ایک اشعار پڑھوں گا. نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی
نہ فلک نہ چاند تارے، نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ فلک نہ چاند تارے، نہ سحر نہ رات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر ریحان بھائی کی طرف آئیں گے۔ ریحان بھائی آج کل جو میں اب غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن ہم نے جو بچپن سے میں نے بھی نعت سنی، وہ جیسے سعید بھائی پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اس طرح کی اب بہت زیادہ ورژنز آ گئے ہیں، اس کے پیچھے کچھ ڈفرینٹ الاپ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اور آج کل تو کافی ساری جو نعتیں ہیں وہ استغفر اللہ گانوں کے طرز پر بھی بنی ہوئی ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ گانے یاد کر کے گا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں کہاں تک صحیح ہیں؟ ذیشان بھائی دیکھیے، اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو نعت کسی بھی دھن کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی۔ اب فلمی گانوں کی دھنیں جو ہیں پرانی، ان پہ نعتیں بہت ساری ہیں ہماری، اور ان نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سامعین اور ثنا خاں دونوں نے وہ گانے نہ سنے ہوں۔ دھن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کے اوپر فوکس کیا جائے تو دھن سے کوئی تعلق نہیں بنے گا، ایک بات۔ دوسری بات، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جو آپ معاملہ کہیں، دور حاضر میں ہر چیز کی صورتحال جو ہے نا وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، ہر صورت جو ہے تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے نعت کی بھی صورت جو ہے خراب کی جا رہی ہے، مختلف انسٹرومنٹ کے ذریعے، مختلف ساز کے ذریعے، بیک گراؤنڈ میوزک کے ذریعے، یا ذکر کے ذریعے، یا اور معاملات کے ذریعے، تو اس سے نعت کی حیت یقینی طور پہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور نعت کی جو اصل روح ہے وہ وہی ہے جو نعت کی اصل طرز میں نعت کو ادا کیا جائے۔ زبردست۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے اگر فلمی جو ہمارا جتنی فلم انڈسٹری تھی، وہاں پر ہر فلم کے اندر ایک نعت ضرور ہوتی تھی، یہ میں نے پڑھا تھا جب نارمل پروگرامز کر رہا تھا، تو وہاں پر لیکن وہ جو نعت ہوتی تھی وہ اسپیشلی دھن اس نعت کے لیے بنائی جاتی تھی۔ اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو پڑوسی ملک کے کافی ایسے گانے ہیں جس کے اوپر نعتیں لکھی گئی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب بیسڈ ہی گانے کا ہوگا تو آپ کا ذہن وہیں جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، نئی دھنیں نہیں بن رہی۔ نہیں، اب جیسے اس بچے نے پڑھی، کلام پڑھے، اب وہ جیسے کہ سعید صاحب نے پڑھا، اس سے پہلے اورنگزیب بھائی بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، اس طریقے سے بھی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ بچپن میں نے نعت سنی، اور اس سے 1 سال پہلے تک میں فرائض سر انجام دے رہا تھا اپنے نیشنل ریڈیو پر، یعنی ریڈیو پاکستان پر، اور میں جب بھی ہم بریک پر جاتے تھے، یعنی افطار کے لیے جاتے تھے، اور ایک اناؤنسمنٹ کے کراچی اس کو مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے، اور اس کے بعد اذان کو ہم پلے کرتے تھے، اور اس کے ساتھ میں ہمیشہ یہی نعت کو پلے کرتا تھا۔ ایک تو مارجن اس کو 24-25 منٹ کی ہے، وہ سہروردی صاحب کی وہ نعت، اور وہ نعت جتنی دفعہ بھی آپ سنیں وہی فلیور آپ کو ملتا ہے۔ اب جو بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ موسیقار نہیں رہے، بالکل جو دھنیں بناتے تھے۔ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب سعید ہاشمی صاحب بھی ہارمونیم پہ پڑھتے تھے، خورشید احمد صاحب بھی ہارمونیم، ادیب رائے پوری صاحب بھی جو ہے ہارمونیم پہ پڑھتے تھے، اور باقاعدہ اس دھن کو ترتیب دیا جاتا تھا ان اشعار کے ساتھ، اور وہ دھن بنتی تھی، اور بہت ساری مشہور دھنیں ہیں۔ لیکن اب اتنی محنت کون کرے؟ لوگ جو ہے وہ اصل میں جو آسانی کے لیے
جو دھنیں ان کے سامنے ہوتی ہیں اسی کے اندر اس نعت کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹی وی پہ عام فہم دیکھا ہو تو جویریہ سعود بھی اس میں بہت چھوٹی ہیں، طلع البدر علینا جو پی ٹی وی پر ریکارڈ ہوئی اور وہ ڈف پر بکپوری نعت ہے، لیکن وہ اسی کی دھن ہے. اب آپ جب بھی آپ کلام پڑھیں گے تو آپ کو طلع البدر علینا ہی مائنڈ میں آئے گا. اسی طریقے سے چیزوں کو ہم بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ ریحان بھائی نے کہا محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس چیز میں محنت کریں گے تو دھن بنانے والا ذیشان بھی. بھائی اب وہ محنت کرنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے اصل میں ہمارے یہاں پر نا اور جتنا وہ سکھا کے گئے تھے اس کو بدتر کیا گیا ہے، بہتر نہیں کیا گیا. ایسا ہی ہے. ہم اب طلحہ کی طرف دوبارہ آئیں گے کہ طلحہ نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. روضہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، روضہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، روضہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. جتنے بھی ایام اقبا کی مدینے پاک میں، جتنے بھی ایام اقبا کی مدینے پاک میں، جتنے بھی ایام اقبا کی مدینے پاک میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. اور یہ جو حمد باری تعالیٰ ہے یہ پہلی دفعہ میں نے ایک اسکول میں سنی، اور صبح جب اسمبلی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ بچے پڑھتے تھے، اور وہ کلام دل کو ایسا چھو گیا کہ اب کبھی بھی کوئی فرمائش کرتا ہے تو میں کچھ ایسے کلام ہیں جن کی میں فرمائش کرتا ہوں کہ آپ یہ ضرور پڑھیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے. اور بریک کی طرف جائیں گے، اور جاتے جاتے صرف ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم کچھ سوچتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو ہمیشہ ارادہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا لیا کیجئے، کیونکہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو واقعی میں رحم کرتا ہے. اور ہمیشہ دعا مانگتے ہوئے یہ ضرور دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر، اور اگر یہ مجھ سے میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھ سے اس سے بہترین عطا کر، اور مجھ میں صبر کا مادہ جو ہے وہ پیدا کر. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور سحر میں، جو کہ آپ یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان یا 29 رمضان المبارک تک دیکھ سکیں گے اپنے میزبان ذیشان کے ساتھ. اور ہمیں تعاون حاصل ہے روپانی فاؤنڈیشن کا. روپانی فاؤنڈیشن، اس کے ساتھ ساتھ MJM اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. اسی کے ساتھ ہم جو مزید آگے باتیں کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کی کچھ باتیں آپ سن کر یہ کہیں یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن ہم کہیں نہ کہیں پر چوک کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ریکال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، اور وہ پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو دوبارہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں. یعنی اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ جب آپ ایکسرسائز میتھس کی کوئی بھی بک آپ کے سامنے، یہ بچے زیادہ بہتر بتائیں گے، کہ جب ایکسرسائز آپ کے سامنے کوئی آتی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتا، ہر 3 سوال کے بعد فارمولا جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی فارمولا جس کو ہم عام فہم زبان میں بولتے ہیں، کہ اس کے اندر چینج ہو جاتا ہے، تو پھر ٹیچر آپ کا کیا کہتا ہے؟ اس کی پریکٹس کرو.
اتنی پریکٹس کرو کہ آپ کو جب بھی سوال کلک ہو تو آپ کو پانی کی طرح رٹا ہوا ہو اور آپ سالو کرتے چلے جاؤ. تو اسی طریقے سے اگر آپ غلطیوں میں سے اپنی سدھارنے کے لیے اپنی اصلاح کریں گے تو چیزیں نہایت ہی آسان ہو جائیں گی. ریحان بھائی صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور صرف میتھمیٹکس نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ آپ کی جاب ہو، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہوں، چاہے کوکنگ ہو، جس میں بھی آپ کا انٹرسٹ اور ایکسرسائز، یعنی جو انہوں نے کہا کہ پریکٹس بار بار ہوگی، تو یہی نعت کا بھی اس حوالہ ہے کہ نعت کے اندر بھی آپ کو پریکٹس کرنی ہے. اور میں ایک میسیج دینا چاہوں گا جو آج کی نوجوان نسل یا بچے نعت خوانی کی طرف راغب ہو رہے ہیں ان کے لیے، کہ کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھ کر یا کوئی آڈیو سن کر آپ نعت نہ پڑھیں. کتابوں کا مطالعہ کریں، جس شاعر نے لکھا ہے اس شاعر کو پڑھیں، اس میں آپ کو غلطی کا امکان کم سے کم ہوگا. پھر کسی اپنے بڑے سے اس کا صحیح تلفظ کروائیے. وہ تلفظ صحیح ہونے کے بعد آپ اس کلام کو پڑھیں اور صحیح یاد کر کے پڑھیں، اور کوشش کریں کہ کسی مشہور ثنا خاں کی انداز میں نہ پڑھیں، اپنے انداز میں پڑھیں، تاکہ آپ کی خود ایک پہچان بنے اور آپ ایک اچھے ثنا خاں بن کر زمانے کے سامنے ابھریں. اور بالکل یہی چیز. اور میں ایک چیز بڑی آپ کی اس بات سے یاد آئی کہ گو تھرو کر رہا تھا تو رمیز خان میرے ٹیچر اور گائیڈر بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ صحیح بخاری جو ہے وہ آپ لکھیں تو اس کی احادیث آتی ہیں. اچھا، میں نے ایک دو ویب سائٹس کو وزٹ کیا، وہاں پر نعوذ باللہ مطلب اپنے ورڈز کو لکھ کر اور اوپر جو ہے وہ ٹیگ آن کر دیا گیا کہ حضرت علی کا قول ہے. ذیشان بھائی آپ کو تو پتہ نا، جو آپ کا سوشل میڈیا ہے وہ تو ہے ہی ایک فریب. کہنے مطلب ہر جھوٹی خبر اس کے اوپر ہوتی ہے، تو احادیث بھی جو ہے گڑی ہوئی ہیں. میں یہاں پہ ایک معذرت کے ساتھ، کل کیونکہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دن تھا، تو میں نے ایک چینل پہ یہ بات کی اور آج یہاں پہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے ایک روایت گڑی گئی ہے کہ جو ہے جب ان کا وصال ہوا تو قبر کی مٹی کے پاس جب آئے تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جی تمہیں پتہ ہے زمین کہ تمہارے پاس کون آنے والا ہے؟ تو جی آپ کے پاس سیدہ فاطمہ زہرا آنے والے ہیں. تو زمین کہتی ہے، یہ جو غلط روایت ہے، زمین کہتی ہے کہ میں حسب نسب نہیں دیکھتی، میں حسب نسب نہیں دیکھتی. تو حضور والا آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے کس کی بات ہو رہی ہے، خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میری یہ بندی جو ہے قیامت کے دن تشریف لائیں گی تو تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں گے. ان کے حوالے سے اتنی غلط روایت کو گاڑنا میں کہتا ہوں گناہ کبیرہ کے زمرے میں. اور وہ تو ان کے لیے تو جنہوں نے کہا کہ لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتون جنت ہوں، جن کے بیٹے جو ہے سرداران جنت ہوں، جن کے بابا جو ہے وہ اشرف الانبیاء ہوں، اور جن کے جو شوہر ہیں وہ حیدر کرار ہوں، ان کے لیے آپ ایسی باتیں کریں. بالکل یہی چیز ہے. اور یہ تو کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبوب خدا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو اماں کے لیے ایسی بات کرنا، وہ ہماری ماں ہے اور ان کے لیے ایسی بات کرنا. اور میں اسی طریقے سے کیونکہ میں یہ ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کو چینج کرنے میں حضرت علی کے قول کا بڑا ہاتھ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی میں بڑی چینجز آتی ہیں. کہ جس میں سب سے پہلی چینج مجھے رمیز خان نے جب وہ اقوال پڑھایا، حضرت علی کا قول، کہ میں پہلے ہر جگہ فضول بولتا تھا، اچھے لوگ سنتے نہیں تھے، میں بڑا پریشان کہ رمیز بھائی کو لوگ سن رہے ہیں مجھے نہیں سن رہے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ کال ضرور پڑھنا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، کہ بے وجہ مت بولو، کہ جب بے وجہ بولتے تو لوگوں قدر نہیں کرتے. تو حضرت علی کا کال تھا کہ آپ جیسے کسی بھی محفل میں کوئی بات ہو رہی ہے جو کس کا سر نہیں ہے پیر نہیں ہے، میں وہاں پہ بھی بولتا تھا. تو وہ کال زندگی میں بڑا اثر انداز ہوا کہ جاہل کی محفل میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ مسکرا کر محفل چھوڑ جاؤ. تو اسی طریقے سے آپ کا مطلب لیٹر لکھ دینا یا یہ چیزیں، تو استغفر اللہ، چیزوں کو کنفرم کر کے پھر آگے بڑھیں تو زندگی آسان ہوتی ہے. اور یہ میں پوچھوں گا ریحان بھائی کہ سب چیزیں نقیب بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، اسلام کے لیے بات کرتے ہیں، اسلام کے درس لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن نارمل زندگی میں اگر ہم بولیں تو رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ بہت خوشگوار اور ایک
اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب فرمایا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے یہ ماہ رمضان عطا فرمایا. کوشش کریں کہ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، تراویح جماعت کے ساتھ ادا کریں، وطر جماعت کے ساتھ، اور پھر رات کے کسی پہر میں کوشش کریں کہ جو ہے آپ تہجد پڑھیں، کیونکہ تہجد وہ واحد نماز ہے جو دل سے پڑھی جاتی ہے اور بغیر کسی اعلان کے پڑھی جاتی ہے، بغیر کسی اذان کے پڑھی جاتی ہے. اور اس کی محبت یہ ہے کہ اللہ پاک کے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے اپنے اندر جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں، اخلاقیات کا اہتمام کریں، اور ان عوامل کا جو ہے اہتمام کریں کہ جن عوامل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رکنے کا کہا ہے، اور ان عوامل کی طرف بڑھیے کہ جن عوامل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو خوب خوب کرو. سبحان اللہ. اور یہ چیز کہ اگر زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں پر صحیح نہیں ہو رہی ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے بولنے کے انداز میں کوئی غلطی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت آن ایئر ہوں یا کوئی بچہ آن ایئر ہے، تو آپ اس کی اصلاح اکیلے میں کریں. ٹھیک ہے جی. اور اگر کہیں بھول چوک تو ہر ایک انسان سے ہوتی ہے، لیکن کسی کو محفل میں اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میں تو سچ بولتا ہوں، تو اس کی بھی پکڑ بہت بری ہے. اور کسی اس کا پہ دل اللہ توڑنا تعالیٰ نا گناہ کبیرہ میں سے. بالکل، اور اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. جی بالکل. اور جو ہے یہ جو دل آزاری ہے، اس کے معاملات ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی کا دل دکھانے کے بعد دنیا سے چلے گئے اور آپ نے اس کو نہیں منایا اور قیامت کے دن وہ نہیں مانا، تو یاد رکھیے گا کہ جہنم آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور آپ کی نیکیاں جو ہے نامہ اعمال میں اس کو دے دی جاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر بس یہ کل کی ٹرانسمیشن میں بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ ہم جب بھی آپ کسی کی مدد کریں تو غور اس کی آنکھوں کی طرف مت دیکھیں، اور ایک دفعہ آپ نے مدد کر دی تو 100 دفعہ مت جتلائیں، کیونکہ وہ بندہ پہلے ہی آپ سے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ میری کوئی ایسی بات بری نہ لگے. آپ نے مدد جو کی ہے نا کسی کی، وہ توفیق الا باللہ کی ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ نے کسی کی مدد کی، اس میں اس مدد لینے والے کا احسان مانیے کہ اس نے آپ کی مدد لے لی ہے. صحیح. آپ کی کسی نے زکوٰۃ لے لی ہے، آپ کی کسی نے خیرات دی، یہ آپ کے اوپر احسان ہے اس شخص کا جو ضرورت مند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے اس کے لیے بھی، اور آپ کے اعمال کے عروج کے لیے بھی، کہ آپ کو اس پہ ثواب دارین عطا فرمائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس چیز کو ریحان بھائی اس طریقے سے اگر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ اس بندے کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی مدد کر سکتا، لیکن وہ آپ کی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے تابع ہے کہ تمہاری مدد کر رہا ہے، تو زندگی آسان تر آسان ہو جائے گی. اور آج کل اگر آپ کسی سے ایون دو جب میری طبیعت کا مسئلہ آیا تو چیزیں ہوئیں، تو اس وقت بھی لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی کہ یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ تو ہے ہی ایسے. تو صرف ایک چیز میرے استاد نے سکھائی کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر انعام دیتا ہے. اور بالکل اب ہمارے پاس ٹائم کوئی مزید 2 منٹ. اتنے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور اس نے صبر کر لیا ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. مشکل ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام میں تشریف لائیں. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے، خوش، اور ساتھ ساتھ جو ہے اچھا جی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو. بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ سیگمنٹ عمار بھائی کا ہے، تو ہم جو ہے وہ اگر نہیں آتے تو میں جوائن کروں گا، لیکن ہم بریک لیتے اور بریک سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ویلکم بیک. اور یہ جو میری آمد ہے یہ الوداعی ہے، یعنی میں چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بکھیرتے رہیے. آج کی اس محفل میں، اس بزم میں اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، کچھ بھول چک ہو گئی پروگرام کو، میرے بعد آپ کو جوائن ان کریں گے عمار بابر صاحب. مجھے انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. زندگی بخیر، اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین و زمان تمہارے لیے مکی
زمین و مکان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے